لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کی بے روح بہاروں میں اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، میں آج کے اس دینی اصلاحی عظیم الشان پروگرام میں نکاح کے حوالہ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ وہ مالک کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، اس کائنات میں ہر چیز کی ترتیب اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح سے رکھی ہے کہ ہر دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے درمیان میں ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے. دو کاغذ ملانے ہو تو درمیان میں گوند کی ضرورت ہے. دو اینٹیں ملانی ہو تو درمیان میں سیمنٹ کی ضرورت ہے. دو لکڑیاں ملانی ہو تو درمیان میں کیل کی ضرورت ہے. دو خاندانوں کو ملانا ہو تو دین اسلام کی ضرورت ہے. اسی طرح دو دلوں کو آپس میں جوڑنا ہو تو درمیان میں نکاح کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. نکاح ایک ایسا مبارک عمل ہے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. انسانی زندگی کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے جس میں انسان کھیلتا کودتا ہے. دوسرا مرحلہ لڑکپن کا ہوتا ہے جس میں انسان کھیلنے کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے. اور تیسرا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں مختلف انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت نکاح کی بھی ہوتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان کہ نکاح آدھا دین ہے. غیر شادی شدہ انسان جتنا بھی متقی اور پرہیزگار بن جائے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے. محترم سامعین، نکاح کے متعلق ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ نکاح برادری سے باہر نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے کئی سالوں تک جوان بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر رکھا جاتا ہے کہ گھر میں برادری میں کوئی رشتہ نہیں مل رہا. شریعت مطہرہ نے ایک حد تک برابری کی رعایت رکھی ہے کہ برابری میں اپنی برادری کا فرد ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی اور برادری کو ہو اور اس کی برادری لڑکی کی برادری کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہو، جیسے ارائیں، راجپوت، جٹ وغیرہ، یہ برابری میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں. اگر کوئی لڑکا عالم یا کوئی لڑکی عالمہ ہو تو وہ ہر برادری کے ہم پلہ سمجھی جائے گی. سب سے اعلیٰ برادری سید السادات یعنی عالم رسول ہے، اور عالم لڑکا یا عالم لڑکی یہ سید کے بھی ہم پلہ سمجھی جائے گی. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 3 وجہوں سے کیا جاتا ہے. عورت کے حسن کی وجہ سے،
عورت کے مال و دولت کی وجہ سے اور عورت کی دینداری کی بنیاد پر، لیکن سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو عورت کی دینداری کی بنیاد پر کیا جائے۔ محترم سامعین، نکاح کے معاملہ میں سب سے پہلی چیز نسبت ہے، جسے ہم مدنی کہتے ہیں۔ نسبت کا طریقہ یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو ان کے گھر بڑوں کے ذریعے پیغام بھجوا کر بات پکی کر لی جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے لیے تو لوگوں کو جمع کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ لڑکی اور لڑکے کو اکٹھا بٹھایا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ لڑکا اس کے لیے نامحرم ہے۔ نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے۔ حلال اور حرام میں یہی فرق ہے۔ جب نکاح کی بات طے ہو جائے تو نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ مرد سے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرا لیا جائے، جبکہ لڑکی سے اس کا کوئی محرم رشتہ دار، باپ یا بھائی وغیرہ اگر اجازت لینے جاتا ہے تو یہ محض اجازت ہی ہوتی ہے، ایجاب و قبول نہیں ہوتا۔ لڑکی کا وکیل لڑکی سے اجازت اس طرح لے کہ میں فلاں بن فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے مہر پر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اب اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کا زبان سے اجازت دینا ضروری نہیں، بلکہ اگر وہ انکار نہ کرے اور خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت سمجھی جائے گی، اور اگر وہ لڑکی پہلے شادی شدہ رہ چکی ہے تو اس کا زبان سے بول کر اجازت دینا ضروری ہے۔ اگر لڑکی صرف نکاح نامے پر دستخط کر دیتی ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ عورت سے نکاح 3 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی صرف نکاح نامے پر دستخط کر دے تو اب اس کا زبان سے بول کر اجازت دینا ضروری نہیں ہے۔ محترم سامعین، نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ آج بھی وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں پڑھا جاتا تھا۔ اس خطبہ میں 3 آیات ہیں جن میں بظاہر نکاح کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ان 3 آیات میں سے پہلی آیت میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ کو راضی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تیسری آیت میں آپس کے معاملات کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کمال اتفاق یہ ہے کہ ان تینوں آیات کے شروع میں ایک ہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی اختیار کرنے سے میاں بیوی میں تعلقات مضبوط ہوں گے، محبت پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا، معاشرے میں عزت بڑھے گی، اولاد فرما بردار ہوگی، مال میں برکت آئے گی، گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ محترم سامعین، نکاح کے معاملات میں سے ایک اہم چیز حق مہر ہے۔ حق مہر اصل میں مرد کی جانب سے عورت کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جس کا مقصد عورت کا احساس و اکرام ہوتا ہے۔ نہ تو یہ عورت کی قیمت ہے جسے ادا کر کے مرد یہ سمجھے کہ میں نے عورت کو خرید لیا ہے، اور نہ ہی یہ فردی کارروائی ہے۔ شریعت مطہرہ نے حق مہر کی ایک حد مقرر کی ہے کہ عورت کو کم از کم 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، جس کی آج کل قیمت تقریباً 3000 روپے بنتی ہے، مہر کے طور پر ادا کی جائے۔ اس سے کم جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر 131 تولہ 3 ماشے چاندی مقرر فرمایا تھا، جس کی آج کل قیمت تقریباً 1,34,000 روپے بنتی ہے۔ اگر مرد اپنی خوشی سے زیادہ مہر مقرر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ مقرر نہ کرے کہ بعد میں ادا ہی نہ کر سکے۔ حق مہر کی یہ رقم اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ اگر کسی بیمار پر لگائی جائے تو اللہ رب العزت شفا دے دیتے ہیں، اگر کسی مصیبت کے وقت خرچ کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو ٹال دیتے ہیں، اور اگر کاروبار میں لگائی جائے تو اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں۔ سامعین محترم،
نکاح کی تقریبات میں سے ایک تقریب ولیمہ بھی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعوت کوئی فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور اس سنت کے لیے نہ تو مہمانوں کی تعداد معین ہے اور نہ ہی کھانے کا معیار مقرر ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کھانا تیار کر سکتا ہے۔ ولیمے کا مستحب وقت رخصتی کے بعد ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ ایسا بھی کیا جس میں صرف 2 سیر جو خرچ ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر ولیمہ سفر میں اسی طرح ہوا کہ دسترخوان بچھا دیا گیا، اس پر کچھ گھی، کچھ پنیر اور کچھ کھجوریں رکھ دی گئی، بس ولیمہ ہو گیا۔ البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر گوشت اور روٹی سے ولیمہ کیا گیا۔ ولیمے کا مستحب وقت رخصتی کے بعد ہے، جب بیوی اپنے خامد کے گھر چلی جائے اور دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہو جائے، بس اس کے بعد ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص رخصتی کے بعد، نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے ولیمہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب ذرا توجہ فرمائیے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک جہیز صرف ایک رسم ہے، اور رسم لوگوں کی ایجاد ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کے مزاج مختلف ہونے کی وجہ سے ان کو خوش کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ شریعت اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے۔ ہم نے جہیز کی رسم کو شروع کر کے وراثت کو عورت سے، وراثت سے عورت کو محروم کر دیا۔ ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا اور لوگ بھی خوش نہ ہوئے۔ حالانکہ نکاح کے لیے نہ منگنی، نہ مہندی، نہ بارات، نہ اجتماع، نہ تقریب، نہ کسی کو بلانا شرط ہے۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت، مشقت اور خرچ کم ہو۔ نکاح کو آسان بنائیے اور تمام تر رسومات سے بچیے۔ ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا انار کا باغ تھا۔ اس نے مبارک نامی ایک مالی کو باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا۔ کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ اپنے باغ میں آیا اور ملازم سے کہا، مجھے کوئی میٹھا انار لا کر دو۔ وہ ملازم انار لایا تو وہ کھٹا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے آپ سے میٹھا انار لانے کو کہا تھا، یہ تو کھٹا ہے۔ وہ دوبارہ انار لے کر آیا تو اتفاق سے وہ بھی کھٹا تھا۔ بادشاہ ناراض ہوا اور کہا، تم دوبارہ کھٹا انار لے کر آئے۔ وہ تیسری مرتبہ خوش رنگ انار لے کر آیا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی کھٹا تھا۔ بادشاہ غصے ہو گیا اور کہا کہ تمہیں اتنا عرصہ کام ہوتے ہوئے ہو گیا، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ کون سا انار کھٹا اور کون سا میٹھا ہے۔ اس ملازم نے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ جب میں نے کبھی انار کھایا نہیں تو مجھے کیا پتا کہ کون سا انار کھٹا اور کون سا میٹھا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا متقی شخص۔ اس نے کہا، مبارک، میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کہاں کروں؟ تو مبارک نے کہا کہ میں نے علماء کرام سے سنا ہے، یہودی شادی کرتے ہیں مال و سر دیکھ کر، عیسائی شادی کرتے ہیں حسن و جمال دیکھ کر، سادہ لوگ مسلمان شادی کرتے ہیں حسب و نسب دیکھ کر، جبکہ متقی اور پرہیزگار شادی کرتے ہیں تقوی دیکھ کر۔ آپ کی مثال کو جو اچھا لگے اسے دیکھ کر آپ شادی کر لیجئے۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ سب سے اچھا رشتہ تو تقوی والا ہے، اور آپ سے زیادہ متقی شخص مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے،
پاؤں سے لنگڑی ہے، اگر میں اس کا رشتہ آپ سے کر دوں تو کیا آپ کو قبول ہے؟ ملازم نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ شادی کے بعد مبارک نے بادشاہ سے کہا اس میں تو ایسا کوئی عیب نہیں پایا جاتا، تو بادشاہ نے کہا میں نے سچ کہا تھا، نابینی اس لیے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، گونگی اس لیے کہ اس نے کبھی غلط بات نہیں کہی، بہری اس لیے کہ اس نے کبھی گانا نہیں سنا، لنجی اس لیے کہ اس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، لگڑے اس لیے کہ وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں گئی۔ اللہ رب العزت نے مبارک کو چاند سا بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہی عبداللہ بن مبارک بڑے ہو کر فقیہ الامت بنے۔ ہارون الرشید کی بیوی سبیدہ ایک مرتبہ مکان کی چھت پر موجود تھی کہ بغداد میں کوئی بزرگ تشریف لائے جن کے استقبال کے لیے بچے بوڑھے نوجوان سب دوڑے جا رہے تھے۔ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ سبیدہ نے اپنی خادمہ سے پوچھا یہ کون تشریف لا رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت تو شہر سے باہر ہیں۔ تو اس خادمہ نے کہا اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین فقیہ الامت عبداللہ بن مبارک تشریف لا رہے ہیں، جن کے استقبال کے لیے لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ سبیدہ نے سخت آہ بھری اور کہا اصل بادشاہ تو عبداللہ بن مبارک ہے جن کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پر ہے، جبکہ ہارون الرشید کا استقبال تو لوگ فوج اور پولیس کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی تمام تر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح کی تمام تر رسومات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔